بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله من والاه أما بعد۔ کل منافقوں کی ایک صفت بیان کی گئی تھی کہ ان کو جب زمین میں فتنہ و فساد سے روکا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہم تو زمین کی اصلاح کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ وہ لوگ محسوس نہیں کر رہے ہیں کہ کس طرح سے وہ زمین پر فتنہ و فساد کر کے انسانیت کا بھی نقصان کر رہے ہیں اور خود اپنا بھی نقصان کر رہے ہیں۔ اب جو آیت تلاوت کی گئی ہے اس میں ایک اور صفت منافقوں کی بیان کی جا رہی ہے جس سے ایمان والوں سے ان کی دشمنی کا بھی پتہ چلتا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ جب ان سے کہا جاتا ہے آمینو تم بھی ایمان لے آؤ کما آمن الناس جیسا کہ وہ لوگ ایمان لا چکے ہیں، قالوا وہ جواب دیتے ہیں انؤمن کما آمن السفہاء کہ ہم بھی اسی طرح ایمان لے آئیں جس طرح سے بیوقوف لوگ ایمان لا چکے ہیں۔ الا یاد رکھیے انہم ہم السفہاء حقیقت میں یہی لوگ بیوقوف ہیں، ولیکن لا یعلمون لیکن وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ منافق جن کی تعریف آپ کو بتائی گئی تھی کہ ظاہر میں تو وہ اپنا آپ کو مسلمان کہتے ہیں، زبان سے تو اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن دل میں ایمان نہیں ہوتا ہے، اور جس کے دل میں ایمان پختہ نہ ہو، صرف زبانی وہ ایمان کا دعویٰ کرتا ہو تو کسی نہ کسی طرح اس کی کمزوری ظاہر ہی ہو جاتی ہے۔ قرآن میں بھی اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے بعض ان کی کمزوریاں بتائی کہ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ جب نماز کے لیے آتے ہیں بالکل سستی کاہلی کے ساتھ آتے ہیں۔ ظاہری نشانی اس سے لوگ سمجھ پاتے ہیں کہ کن کے اندر ایمان پختہ ہے اور کن کے اندر ایمان پختہ نہیں ہے۔ الذین یتربصون بکم ان کے بارے میں کہا کہ یہ تمہارے بارے میں انتظار کرتے رہتے ہیں، جب کامیابی ہوتی ہے تو کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، جب ناکامی ہوتی ہے نقصان ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو بتایا نہیں تھا۔ اس طرح سے ان کے افعال ایسے تھے کہ جس سے خود بخود ظاہر ہو جاتا تھا کہ ان کے اندر کچھ کمزوریاں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا کہ آیت المنافق ثلاث منافق کی تین نشانیاں ہیں۔ اذا حدث کذب جب بھی بات کرے جھوٹ بولے، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ لڑائی جھگڑا ہو تو گالی گلوچ پر اتر آئے، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ معاہدہ کرے تو غداری کرے۔ تو اس طرح کی بہت سی نشانیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان کی تھی۔ اس کی وجہ سے منافقوں کو سمجھنا ایک طرح سے آسان ہو گیا تھا۔ تو جو پکے مومن ہوتے تھے وہ اپنے قریبی جو منافق ہوتے تھے ان کی نشانیوں سے ان کے بارے میں پتہ لگا لیتے تھے کہ یہ منافق ہیں، اور آپسی گفتگو سے بھی کبھی کبھی پتہ چلتا تھا، آپس میں گفتگو ہو رہی ہے اس سے بھی پتہ چلتا تھا۔ وہ کبھی غلط سلط تبصرے کرتے تھے مسلمانوں کے خلاف، اہل ایمان کے خلاف، اس سے بھی ان کو اندازہ ہو جاتا تھا کہ ان کے دل میں ایمان پختہ نہیں ہے۔ اس لیے وہ ان کو سمجھاتے تھے کہ آپ بھی اس طرح سے ایمان لے آئیے جس طرح سے وہ لوگ ایمان لا چکے ہیں، یعنی جو بڑے بڑے صحابہ جن پر وہ
ताने कसा करते थे, उंगलियां उठाया करते थे, उनका हवाला देकर कहते थे कि आप भी उसी तरह से ईमान ले आइए। तो उसी तरह से यहाँ पर अल्लाह ताला ने उसी की तरफ इशारा किया कि वह इदा क़ील लहुम, इदा के माने जब, क़ील के माने कहा जाता है, लहुम के माने उनसे, जब उनसे कहा जाता है कि आमिनू कमा आमन अन्नास, आमिनू के माने ईमान ले आइए, कमा के माने जैसे, आमन के माने ईमान ला चुके हैं या ईमान ले आए, अन्नास के माने ख़ास लोग, मखसूस लोग। अलिफ लाम जब किसी चीज़ पर लाया जाता है तो वो मखसूस हो जाते हैं। तो उनसे कहा जाता था कि आप भी उसी तरह से ईमान ले आइए जिस तरह से वो लोग ईमान ला चुके हैं। अब वो लोग का मतलब उनके जहनों में था कि कौन लोग हैं, मखसूस लोगों की तरफ इशारा था। वो कौन लोग थे? वो पुख्ता ईमान वाले थे, सहाबा अस्साबिकून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, साबिकून अल-अव्वलून ईमान में सबकत करने वाले, मुहाजिरीन अंसार जो दीन के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ देते थे। अल्लाह के नबी की हर बात को मानना उनके लिए आसान था, गैब पर दिल से उनका यकीन था, अल्लाह के रास्ते में बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ उनके लिए वो हमेशा तैयार रहते थे। उन लोगों का हवाला देकर कहा कि आप भी उसी तरह से पुख्ता ईमान वाले बनिए, दिल से ईमान ले आइए, नमाज की पाबंदी कीजिए, अल्लाह के नबी के अहकाम के सामने अपने सरों को झुकाइए, उनकी बातों को मानिए, शरीयत के बारे में शुकूक और शुबहात में मुब्तला न हो जाइए। अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी का वक्त आए तो कुर्बानी के लिए तैयार हो जाइए। दुश्मनों से मुकाबले के लिए जब दावत दी जाती है आप भी उसके लिए तैयार हो जाइए। तो ये जब उनसे कहा जाता था और पक्के ईमान वालों के हवाले से गुफ्तगू की जाती थी तो जवाब में कहते थे कि अनुमिनु कमा आमन सुफहा, आ के माने तो कालू के माने वो कहते हैं, वो जवाब देते हैं। अनुमिनु, आ के माने क्या, सवाल करते हैं। नुमिनु, हम भी ईमान ले आए, कमा आमन सुफहा, जैसा कि ईमान लाए सुफहा लोग। सुफहा का मतलब बेवकूफ़, जिनकी अक्लें कमज़ोर हों, जिनकी खुद अपनी ज़ाती राय ना हो, जो संजीदा ना हो, जिनके अंदर अच्छाई और बुराई के फ़र्क करने की पूरी सलाहियत ना हो, नफ़र नुकसान को समझने की पूरी सलाहियत ना हो, ऐसे लोगों को बेवकूफ़ कहते हैं। कहा कि जैसे बेवकूफ़ लोग हैं, यानी सहाबा के बारे में कहते थे जो हर वक्त कुर्बानी देने के लिए तैयार रहते थे। उनके दिमाग में नहीं आता था कि लोग देखिए जब भी दीन का तकादा आता है खर्च करने के लिए तैयार, जब भी दीन का तकादा आता है जान कुर्बान करने के लिए तैयार, जब भी दीन का तकादा आता है अपनी ख्वाहिशात के ख़िलाफ़ करने के लिए तैयार। ये कौन लोग हैं? ये उनके दिमाग के अंदर कबूल करने की सलाहियत नहीं थी, इसलिए कि उनके दिलों के अंदर ज़ाती मफाद था, वो ख्वाहिश परस्त थे, उनके नज़दीक दुनिया ही सब कुछ थी। जो दुनिया पर दीन को मुकद्दम रखता हो वो उनके नज़दीक बेवकूफ़ थे। तो इस तरह से वो मुसलमानों को ताने दिया करते थे। अब ये सिर्फ उन लोगों का काम नहीं है, उन लोगों की आदत नहीं है। आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो दिल से दीन की बुनियादों पर पुख्ता यकीन नहीं रखते हैं, शरीयत के निज़ाम पर उनका दिल से भरोसा नहीं रहता है। माहौल के दबाव में वो शरीयत की बज़ाहिर पाबंदी करते हैं, लेकिन उलमा पर, दीनदारों पर ताने कसते रहते हैं। ये देखिए पुराने ख्याल वाले, इनको देखो, बुनियाद परस्त लोग आइए, मुतशद्दिद आइए, इस तरह से अपने दिल की भड़ास निकालते रहते हैं। ये निशानी निफाक की है, मुनाफिकों की निशानी थी कि उनके दिल के अंदर ईमान वालों के ख़िलाफ़ नफ़रत के जज्बात थे। इस ज़ुबान से जो निकल रहा था कि ये लोग बेवकूफ़ हैं, कम अक्ल हैं, ये दिल के अंदर ईमान वालों के ख़िलाफ़ उनकी दुश्मनी होने की दलील थी। दिन से उनको वो हकीर समझते थे, अपने आप को बड़ा समझते थे, अपनी हैसियत को वो बहुत
اونچی اپنی حیثیت کو بہت اونچی کر کے پیش کرتے تھے. یہ متکبرانہ لوگوں کی صفت ہوتی ہے. وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں. اور عام طور پر جو دیندار ہوتے ہیں, دین کے لیے قربانی دینے کے لیے ہر وقت تیار رہنے والے لوگ ہوتے ہیں, ان کے خلاف طعنے کستے رہتے ہیں, ان کو حقیر سمجھتے ہیں. تو اس طرح سے وہ طعنے دیتے تھے. لیکن ان سے کہا جاتا تھا کہ ایمان لے جائیے ان لوگوں کی طرح جو پکے مخلص ایمان والے ہیں, صحابہ ہیں. تو اس سے علماء نے یہ بھی مسئلہ لکھا ہے کہ ایمان وہی معتبر ہے جو صحابہ کا ایمان تھا. جس تفصیل سے وہ ایمان لے آئے تھے اسی طرح کا ایمان معتبر ہے. اپنی منمانی ایمان لانا, اپنی منمانی شریعت کی تشریح کرنا, اپنی منمانی عقیدے کی تشریح کرنا, یہ شریعت میں قابل قبول نہیں ہے. اور یہ بھی اس سے مطلب نکلتا ہے کہ دین کو سمجھنا ہے تو دینداروں کو دیکھنا ہے. خود سے ہم دین کو سمجھنے کی کوشش کریں گے, خود سے ہم شریعت کی بنیادوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے, بغیر کسی دیندار سے سیکھے ہوئے, علماء اور دینداروں کی مجلس میں بیٹھے بغیر اپنی طرف سے سیکھنا شروع کریں گے تو اس میں غلطیوں کا زیادہ اندیشہ رہتا ہے. اسی لیے سورہ فاتحہ میں بھی کہا گیا کہ صراط الذین انعمت علیہم, یہ دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر آپ نے انعام کیا. لوگوں کو دیکھ کر جو دین پر عمل کرنے والے ہیں, دین کو سمجھنے والے ہیں, دین کے ماہرین ہیں, ان کو دیکھ کر, ان سے سیکھ کر, ان کی مجلس میں رہ کر دین کو صحیح طور پر سمجھا جا سکتا ہے. اس لیے ایسے لوگوں کے پاس جانے کی بھی دعوت دی گئی, ان کی مجلسوں میں بیٹھنے کی بھی دعوت دی گئی, ان کو دیکھ کر, ان سے سیکھ کر دین پر عمل کرنے کی دعوت دی گئی. تو اس لیے کہا گیا آمنو کما آمن الناس, ایسے ایمان لے آؤ جیسے وہ لوگ پکے اور مخلص ایمان والے ایمان لا چکے ہیں. تو یہ جواب دیتے تھے کہ کیا ہم ایسے ایمان لائیں جیسے بیوقوف ایمان لاتے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھیے الا, یاد رکھیے, انہم ہم السفہاء, پوری تاکید سے کہا کہ حقیقت میں بیوقوف یہی لوگ ہیں. کیوں کہا؟ اس لیے کہ آخرت سے دور ہیں. اللہ کے یہاں اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے, اور دنیا میں حقیقی عقل مند وہ ہے جو شریعت کو سمجھ کر چلتا ہے, اور حقیقی کامیاب وہ ہے جو شریعت کی روشنی میں زندگی گزارتا ہے, اور حقیقی کامیاب وہ ہے جو آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارتا ہے. تو اللہ کے یہاں کامیابی ناکامی کا مدار دین اور شریعت کی اتباع میں, آخرت کی کامیابی میں ہے. تو اس لیے جو آخرت کی فکر کرتا ہے دنیا میں رہ کر اور شریعت کے تابع رہ کر زندگی گزارتا ہے, وہ اللہ کے یہاں حقیقت میں عقل مند ہے. اور جو دنیا کے چند فائدے کے لیے اپنی حقیقی زندگی کو قربان کرتا ہے, آخرت کو قربان کرتا ہے, جو دنیا میں رہ کر, خدا کی بستی میں رہ کر, خدا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا کر خدا کے نظام کے خلاف بغاوت کرتا ہے, اس سے دور رہ کر زندگی گزارتا ہے, تو وہ حقیقت میں بیوقوف ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت, عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے اور موت کے بعد کی زندگی کے خاطر عمل کرتا ہے. والعاجز, بعض روایتوں میں آیا والاحمق من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الامانی, او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, کہا بے بس, نکما اور بیوقوف وہ ہے جو اپنے نفس کو خواہشات کے پیچھے دوڑاتا ہے, یعنی دنیا میں خواہشات پر عمل کرتا ہے, منمانی کام کرتا ہے. وَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ الْأَمَانِي, اور اللہ سے بڑی بڑی تمنائیں اور آس لگائے رہتا ہے, یعنی غلط کام کرتا ہے اور پھر اللہ سے اچھی امید رکھتا ہے. اللہ نے کہا کہ وہ بیوقوف ہے. تو اللہ کے نزدیک عقل مندی آخرت کے راستے کو تلاش کرنے میں ہے. تو اسی لیے اللہ نے کہا کہ حقیقت میں بیوقوف تو یہ ہے جو اپنی آخرت کو اور اپنی منفعت کو بھولے ہوئے ہیں. اور پھر بیوقوفی کی دوسری وجہ یہ ہے کہ جو عقل مند ہیں, جو حقیقت میں کامیاب ہیں, ان کو یہ بیوقوف کہہ رہے ہیں.
تو یہ بھی ان کی بیوقوفی کی نشانی ہے. وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ، لیکن وہ جانتے نہیں ہیں. یہ تیسری بیوقوفی کی نشانی ہے کہ خود غلط کام کر رہے ہیں، بیوقوفی کے راستے پر چل رہے ہیں، نکمے پن کا کام کر رہے ہیں، اور ان کو احساس نہیں کہ میں غلط کر رہا ہوں. ایک آدمی غلط کام کر رہا ہے، احساس ہے تو اس کے سنبھلنے کی امید ہوتی ہے. ایک آدمی بیمار ہے، بیماری کا احساس ہے تو اس کے سنبھلنے کی امید ہوتی ہے، علاج کرنے کی امید ہوتی ہے. لیکن بیماری کا احساس ہی نہیں ہو تو وہ علاج کیسے کرے گا؟ ایسے ہی ایک آدمی غلط راستے پر چل رہا ہے، غلط کام کر رہا ہے، لیکن وہ سمجھتا نہیں ہے، اس کو احساس نہیں ہے، تو اس کے سنبھلنے کی امید کم ہوتی ہے. یہی منافقوں کے بارے میں کہا گیا. بہرحال منافقوں کی جو نشانیاں بتائی گئی ہے ان کو سامنے رکھ کر ہمیں زندگی گزارنی ہے، تاکہ ان چیزوں سے ہم اپنے آپ کو دور رکھیں اور پھر اللہ کی رضامندی کو حاصل کریں. اللہ تعالیٰ توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.